الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت حاجرہ اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہم السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیں، اللہ کے بیت محرم کے قریب۔ آپ نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام انجام دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کل پورے 2500 سال یا اس سے کچھ زیادہ کی تاریخ سنی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر بنو جرہم وہاں پہنچے، بنو جرہم کی حکومت رہی تقریباً 2100 سال۔ پھر بنو خزاعہ کی حکومت آئی، وہ 300 سال رہی، اور بنو خزاعہ سے حکومت منتقل ہوئی بنو فہر میں، یعنی قصی کی طرف حکومت منتقل ہوئی۔ پھر ان کے بیٹے عبد مناف، پھر ان کے بیٹے ہاشم، ان کے بیٹے عبد المطلب، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ یہاں ایک بات غور یہ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہوتے ہیں کتنے صحیح اور ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کیسا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانیوں کو دیکھ کر، تھوڑے سے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث کرنے کے لیے 2500 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ آدمی جلد بازی میں غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ 2500 سال کے بعد مکے میں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اور پھر اس کے بعد دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے۔ مکے میں حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کچھ دن زندگی گزارے، پھر حضرت عبد المطلب نے ان کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام کو تشریف لے گئے۔ بہرحال آپ کا انتقال مدینے میں ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت آمنہ کو بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا۔ اس زمانے میں عام طور پر غم کے موقع پر کچھ اشعار مرثیے کہے جاتے تھے۔ اگر آپ عربی میں وہ مرثیے پڑھیں گے تو دل پانی ہو جاتا ہے، اتنا غم۔ اس لیے کہ مکے کا بہت ہی خوبرو
اور بہت ہی اونچے اخلاق کا انسان حضرت عبداللہ. انتقال ہوا. اس کے چند دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. پیدائش کی تاریخ کی تحقیق ہے مختلف. عام طور پہ یہاں پہ یہ بات مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن ماہرین فلکیات، جس میں محمود پاشا فلکی بہت ہی ماہر سائنٹسٹ گزرے ہیں، ماہر فلکیات، انہوں نے تحقیق کی اور یہ بتایا کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. جس سال عام الفیل، یعنی جس سال فیل کا واقعہ ہوا، ابرہہ کے ہاتھیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، کل اس کا تذکرہ میں نے کیا، اس سال اس واقعے کے چند مہینوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. لیکن اس بات میں اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، صبح کے وقت ہوئی. اس میں اختلاف ہے. اختلاف کیا؟ تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ بات خاص طور سے بر صغیر ہند میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو تولد ہوئے. آپ جب پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب حضرت محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے. مختلف روایتیں ہیں جس پہ تنقید بھی کی گئی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ مجوسیوں کا آتش کدہ سرد ہو گیا تھا اس دن. مجوس یعنی یہ جو آج کل ہندوستان کے پارسی ہیں، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت گاہ میں آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، کبھی سرد نہیں ہوتی. لیکن روایتوں میں ہے کہ اس روز جس دن آپ پیدا ہوئے وہ آگ سرد پڑ گئی تھی. کسریٰ کے تخت کے 14 کنگورے خود بخود ٹوٹ کے گر گئے. بحیرہ سادہ ایک چھوٹا سا سمندر تھا، وہ خشک ہو گیا. کچھ چرچ کلیسا گر گئے. اس کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن اس پہ امام غزالی نے تنقید کی ہے کہ کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع حضرت آمینہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی. عبد المطلب مکے کے سربراہ تھے. یہ اطلاع ملتے ہی آپ گھر آئے، گود میں اٹھایا، بڑے خوش ہوئے اور خانہ کعبہ میں لائے. خانہ کعبہ کے پاس رکھ کر اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد آپ کا نام محمد رکھا. حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کا نام محمد رکھا. یہ بالکل نیا نام تھا. اس وقت تک عرب میں اس طرح کا نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ دراصل حضرت عبد المطلب کو اس کا الہام ہوا تھا. آپ نے رسول اللہ کا نام محمد رکھا. 7 دن گزرے تو آپ کی ختنہ کی گئی، جیسا اس زمانے کا رواج تھا. پیدائش کے بعد سب سے پہلے حضرت آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا. اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. آپ کو دودھ پلانے سے پہلے سویبہ حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکی، اور بعد میں حضرت ابو سلمہ بنت عبد الاسد کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا. اس طرح حضرت حمزہ آپ کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضاعی بھائی رہے، اس لیے کہ دونوں نے سویبہ کے دودھ کو پیا. ویسے ہی ابو سلمہ آگے چلیں گے تو ان کا نام آئے گا. ابو سلمہ بھی آپ کے رضاعی بھائی رہے. اس زمانے کا رواج تھا کہ بچپن میں بچے جب پیدا ہوتے تو قریبی
بدویوں کے پاس ان کو بھیج دیا جاتا، قریبی جو قبائل ہیں۔ اس کی دو وجوہات اصحاب سیر نے بیان کیے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بدوی علاقے میں یعنی مکے سے ہٹ کے جو قبائل ہیں وہاں کی عربی بڑی فصیح، بہت اونچی، اور دوسرا گاؤں کے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے بچوں کے اندر عربی جو کیفیات ہیں وہ پیدا ہوتی۔ شہر میں رہنے سے مختلف قسم کے، کوئی ایران سے آ رہے ہیں، کوئی روم سے آ رہے ہیں، کوئی مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں، تو شہر کا کلچر اس میں عربیت محفوظ نہیں رہتی۔ اس لیے اس زمانے میں ان بزرگوں نے سوچا کہ بچے جب پیدا ہوں تو ان کی عربیت کو مضبوط کیا جائے۔ اس لیے جب بچے بالکل پیدا ہوتے تھے تو انہیں فوری گاؤں کو یعنی قبیلوں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبیلوں کی جو عربی تھی بڑی فصیح ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ تم تمام میں میری عربی سب سے فصیح ہے، اس لیے کہ میرا تعلق ہاشم سے ہے اور میں نے اپنے بچپن کو بنو سعد میں گزارا ہے۔ بنو سعد کی عربی اس زمانے کی بہت ہی مشہور، بہت ہی معیاری عربی مانی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے بچپن کو بنو سعد میں گزارا ہے۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ رئیس جو بھی تھے اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جناب علامہ شبلی صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ بنو امیہ کے زمانے میں، بنو امیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلافت ختم ہوئی، امیر معاویہ خلیفہ بنے، اس کے بعد بنو امیہ شروع ہوتا ہے۔ بنو امیہ بھی بنو عبد الشمس سے نکلا ہے، مکے ہی کے قبیلے تھے وہ۔ تو انہوں نے حکومت کرنے کے باوجود بھی یہ رواج جاری رکھا کہ اپنے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو انہیں گاؤں کے علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ لیکن ایک فرد ایسا تھا جو پورے خاندان میں، جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک، آگے چل کے وہ بادشاہ بھی بنا، خلیفہ بھی بنا۔ اس کی عربی کمزور تھی، اس لیے کہ اس کو بچپن میں قبیلے میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ آج ہمارے پاس زبان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جس کی زبان فصیح اور اچھی ہوتی ہے اس کا رتبہ، معیار معاشرے میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس اس کا مرتبہ بڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ رواج تھا۔ تو سال میں 2 دفعہ لوگ قبیلوں سے آتے، عورتیں مکے کی طرف، اور جو بھی بچے پیدا ہوئے انہیں لے کے چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی قبیلے بنو سعد کی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ آئیں، اور پوری عورتیں مکے میں پھیل گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عورت کے سامنے پیش کیا لینے کے، تمام عورتوں نے منع کیا، اس لیے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ یتیم ہیں اور دادا کی کفالت میں ہیں، جب یتیم ہیں اور دادا ہم کو کیا دیں گے، اس کے ذریعے سے وہ لوگ داد و دہیج چاہتے تھے، کچھ اچھا کچھ مال ملے یہ چاہتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا گیا اور ان خواتین کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، انکار کر دیا، نہیں لیں گے۔ جتنے لوگ بنو سعد سے جتنی عورتیں آئی تھیں تمام کو بچے مل گئے۔ اب لوٹنے کا وقت آ گیا، صرف ایک خاتون تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے ہی بچہ نہیں ملا۔ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ ان کا نام تھا، بعد میں وہ اسلام بھی انہوں نے قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے دین اسلام پیش کیے تو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو ان سے کہا کہ وہ ایک بچہ ہے، یتیم بچہ، میں خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی، میرے تمام سہیلیاں اپنے ساتھ بچوں کو لے جا رہی ہیں، میں خالی ہاتھ جاؤں تو مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا کے لے لو، تمہاری مرضی، اللہ تعالیٰ شاید اسی میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کے والد کا نام ابو ذؤیب،
آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو تفصیل بعد میں بیان کی برکتوں کی، اس کو اکثر اصحاب سیر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے قبیلے سے نکلے تو ہمارے علاقے میں قحط تھا، لوگ ایک ایک دانے کے لیے، ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ ہماری بکریاں بھوکے آتی تھیں، اونٹ بھوکے آتے تھے، ان کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا، میرے سینے میں بھی دودھ سوکھ گیا تھا۔ میرا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کو دودھ نہیں ملتا تھا، رات بھر رو رو کے گزارتا تھا، ہم لوگوں کو بھی سونے نہیں دیتا تھا اس لیے کہ اسے دودھ نہیں ملتا تھا۔ اونٹ سے دودھ دوہنے کے لیے اونٹ کے تھن میں بھی دودھ غائب تھا، اس لیے کہ ہر طرف قحط تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بس ہم یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ اگر بارش ہو جائے تو کچھ معاملہ بہتر ہو جائے۔ اور جب میں اپنی گدھی پر، سفید گدھی تھی میری، اتنی کمزور تھی کہ لے کے آگے نہیں بڑھ رہی تھی، میری تمام سہیلیاں آگے نکل جاتی، آگے نکل کے ٹھہر جاتی، میرا انتظار کرتے، کہتی، کوستی کہ کیسا تم پیچھے رہ جاتی ہو، تمہارا جانور کیسا ہے، کتنا کمزور ہے، کیوں اتنے پیچھے رہ جاتی۔ بہرحال کسی طرح مکہ پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے خیمے میں پہنچی، کہتی ہیں کہ میں نے جب بچے کو گود میں لیا، میرے دونوں سینے دودھ سے بھر کے امڑ آئے، اور میرا بچہ بھی آسودہ ہو کے دودھ پیا، اور میں نے جس بچے کو حاصل کیا تھا وہ بھی آسودہ ہو کے دودھ پیے، اور دونوں سو گئے۔ وہ پہلی رات تھی، ہم بڑی چین سے آرام سے سوئے، ورنہ ہم کو کئی دنوں سے، کئی راتوں سے نیند نہیں تھی، اس لیے کہ بچے کو دودھ نہیں ملتا اور بچہ روتا رہتا۔ صبح ہوئی تو حضرت جناب حارث ان کے شوہر اونٹ کا دودھ دوہنے کے لیے گئے تو اتنا دودھ نکلا اس میں کہ دونوں سیر ہو کے پیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی سیر ہو کے پی اور جناب حارث بھی سیر ہو کے پیے۔ اور اس موقع پہ حضرت حارث نے کہا حلیمہ سعدیہ سے، ایسا لگتا ہے کہ تم بڑی بابرکت روح کو حاصل کی ہو، بڑی برکتیں ہم پہ آئی۔ بہرحال واپس بنو سعد کی طرف چلے۔ بنو سعد کا قصہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہر طرف قحط تھا، لیکن ہماری بکریاں شکم سیر ہو کے تھنوں میں دودھ بھرا رہتا تھا، واپس آتی، ہمارے اونٹوں کے تھن بھرے ہوئے رہتے، ہر طرف ہمارے گھر میں خوشحالی محسوس ہوتی، پورے علاقے میں لوگ پریشان ہیں، پوری بکریاں بھوکی ہیں، دودھ نہیں دے رہی ہیں، لیکن ہمارا یہ گھر ایسا ہے جس میں دودھ اور دوسری چیزیں ہم کو ملتی رہتی۔ بنو سعد کی عورتیں اپنے چرواہوں کو غصہ کرتی، ارے کہاں تم بکریوں کو چراتے ہو، جاؤ ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں کیوں نہیں چراتے، وہاں جا کے چراؤ۔ وہاں چرانے کے باوجود بھی ان کی بکریاں بھوکی ہی لوٹتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی کہ ہماری بکریاں تھنوں میں دودھ بھر کے لوٹتی۔ بڑے بابرکت 2 سال گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نما بھی بڑی اچھی ہو رہی تھی، جسم بڑا گٹھیلا ہو رہا تھا۔ 2 سال ہونے کے بعد میں نے دودھ چھڑا دیا، اور عام طور پہ 2 سال کا ہی ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد جب میں بچے کو لے کر مکہ پہنچی تو وہاں پہ وبا آئی ہوئی تھی، تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اس وقت مکے کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، ان کو اپنے پاس ہی رکھو۔ ہم بڑی خوشی سے انہی برکتوں کو جاری رکھنے کے لیے پھر واپس لے کے آئے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ 5 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں رہے، حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ حلیمہ سعدیہ کی 4 اولاد، 2 مرد 2 بچے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، حذافہ۔ حذافہ جن کو شیما بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، شیما، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا ہے، آنکھوں میں آنسو آیا تھا۔ حضرت شیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی، ان کے ساتھ کھیلتی، اور جب بڑی ہو گئیں، بنو حوازن کے ساتھ جنگ ہوئی، وہ جنگ میں حضرت شیما قید ہو کے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آنسو آ گئے۔ اس موقع پہ حضرت شیما رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ بچپن میں تم مجھے یہاں کہتے تھے، اس کے نشان یہاں پہ موجود ہیں۔ تو حضرت شیما بعد میں مسلمان ہوئی۔ تو بہرحال 5 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں رہے۔ ایک دن اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، بچے کھیل رہے تھے، رسول اللہ بھی وہاں پہ کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ کو پکڑا، زمین پہ لٹا دیا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل سے ایک لوتھڑا نکال کے باہر کر دیا، دل کو پھر سے زمزم میں سے دھو کر وہیں پہ دل کی سینے میں لگا دیا اور سینے کو سی دیا۔ بچے پریشان ہو گئے، دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، محمد کا قتل ہو گیا، محمد کا قتل ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی، حارث پریشان ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے، کیا ہو گیا یہ؟ دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیں، آپ کا یہ لڑکا آپ لے لیجیے۔ اس کو واقع شق صدر کہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 6 سال کی عمر تک، یعنی 5 سال تو بنو سعد میں رہے، اس کے بعد 1 سال حضرت آمنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ 6 سال کی جب عمر ہوئی تو حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا پروگرام بنایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت آمنہ نے قصد کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مزار کے زیارت کرنے کے لیے آپ مکے سے مدینہ کے لیے گئیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن جو آپ کی باندی تھیں وہ، ایک دوسری روایت میں عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ بہرحال مدینے میں 1 مہینے کا قیام رہا حضرت آمنہ کا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس آئیں، واپسی کا قصد کیا، درمیان میں مقام ابوا پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ بچپن پیدائش سے پہلے والد کو کھو دیے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں مکے میں، عبد المطلب کے حوالے کی۔ عبد المطلب بڑے سردار تھے، بڑی محبت سے آپ کفالت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا ایسا دبدبا تھا کہ جب کبھی بھی آپ خانہ کعبہ میں آتے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا، اور آپ کے 10 بچے رہتے، اور کسی بچے کی مجال نہیں کہ اس فرش پہ بیٹھے، پورے فرش کے ارد گرد زمین پہ بیٹھ جاتے اور عبد المطلب کا انتظار کرتے۔ عبد المطلب آتے، اس فرش پہ بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول آتے،
تو سیدھے فرش پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں عبد المطلب کے پاس. آپ کے چچا چونکہ سردار ہیں عبد المطلب، چچا ہٹانے کی کوشش کرتے، ہٹانے، مت بیٹھو، یہ سردار کی جگہ ہے، مت بیٹھو، جیسے ہم لوگ بچوں کو کرتے ہیں، مت بیٹھو مت. تو چچا ایسے ہٹائے، لیکن عبد المطلب کہتے کہ مت ہٹاؤ، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، بہت شان والا ہے، اس کو بڑا درخشاں مستقبل ہے، اس کو ایسے مت ہٹاؤ. آپ کے رسول اللہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کھیلتے رہتے. حضرت عبد المطلب جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے ابو طالب کو بلا کر، چونکہ ابو طالب کی والدہ اور عبداللہ کی والدہ ایک ہی ہے، ایک ہی ماں سے 2 پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ابو طالب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وصیتیں کی اور ان کی کفالت کے بارے میں ذمہ داری دی. حضرت ابو طالب اس ذمہ داری کو 40 سال تک بحسن خوبی نبھائے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہے. روایتوں میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کو بستر پہ قریب نہیں سلاتے تھے، رسول اللہ کو اپنے ساتھ بستر پہ سلاتے تھے. چیدہ واقعات ہیں. آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے، حضرت ابو طالب سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے، لپٹ کے رونے لگے. حضرت ابو طالب سے دیکھا نہیں گیا، آپ کو بھی ساتھ لے لیے. بصرہ کے مقام پہ پہنچے. عام طور پہ پڑاؤ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک راہب کا چرچ تھا، راہب عیسائی راہب رہا کرتا تھا، اس کی خانقاہ تھی. جو ہی یہ لوگ جا کے پڑاؤ کیے، وہ راہب، بحیرہ راہب اس کا نام تھا، بہت بڑا راہب تھا، وہ سیدھا اس قافلے میں آیا، آ کے کہا کہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہے سید المرسلین ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ یہ تو سید المرسلین ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا قافلہ پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمام شجر اور پتھر سجدریز ہو رہے ہیں، اور یہ نبیوں ہی کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے پتھر اور شجر سجدریزی نہیں کرتے. یہ واقعہ ہے، اس پہ ایک کلام کیا گیا، کچھ لوگوں نے اس کو غلط ثابت کیا، لیکن بہرحال یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور اس پہ بھی ہر چیز پہ تحقیق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر واقعے پہ. لیکن اس واقعے پہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بحیرہ راہب کا بتایا، اس پہ زیادہ تر گمان یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ بچے کو واپس مکہ بھیج دو، اس لیے کہ اگر اس کو ملک شام لے جاؤ گے تو یہود سے اس کی جان کو خطرہ ہے. پھر اور ایک نشانی بھی بتائی اس بحیرہ راہب نے کہ ان کی پیٹھ پر 2 ہڈیوں کے درمیان گردن کے نیچے تھوڑا سا گوشت ہے، اس کے ذریعے سے میں پہچانا. یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبوت کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے واپس بھیج دیجیے. تو رسول اللہ کو واپس اپنے غلاموں کے ذریعے مکہ بھیج دیا گیا. یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. مکے میں بڑا قحط تھا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، ایک ایک خطرے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی، معیشت تنگ ہو جاتی، تو سب کی نگاہیں سردار کی طرف لگتی ہیں. پورے سردار کے پاس آئے،
اور کہے کہ ابو طالب دعا کرو، دعا، ہم لوگ ترس رہے ہیں ایک ایک قطرے پانی کے لیے. حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چھوٹے تھے، 8 سال 9 سال کے تھے، 10 سال کے، آپ کے ہاتھ پکڑے، آپ کی پشت خانہ کعبہ کی طرف لگائی اور ہاتھ اٹھا دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، کوئی بادل نہیں تھا، لیکن جو ہی حضرت ابو طالب رسول اللہ کا ہاتھ اٹھایا اور آپ کی پشت خانہ کعبہ کو لگا دیا اور اٹھایا، اتنے بادل آ گئے اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا علاقہ سیراب ہو گیا. حضرت ابو طالب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نعت لکھے ہیں اس میں یہ شعر ہے کہ ہم ان کے چہرے کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کو طلب کرتے ہیں. آپ 15 سال کی عمر ہوئی تو ایک جنگ ہوئی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ قریش اور کچھ ادنانی قبیلے، ایک ادنانی قبیلہ تھا خیس اعلان، ادنانی قبیلہ، اور قریش مکے میں، قریش اور خیس اعلان کے درمیان یہ جنگ ہوئی، اور بنو بکر جو حلیف قبیلہ تھا قریش کا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. خیس اعلان اور قریش کا جو کمانڈر تھا حرب بن امیہ، بہت زبردست سردار تھا مکے کا، حرب بن امیہ، اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے. لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی تیر نہیں چلائی، صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے دے دے. حرب فجار اس لیے کہی جاتی ہے کہ 2 غلط باتیں رہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ مکے میں ہوئی، مکے میں حرام ہے جنگ، دوسرا حرام مہینے میں جنگ ہوئی ہو، اس لیے اسے حرب فجار کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی اس لیے اللہ نے روک لیا کوئی تیر وغیرہ چلانے کے لیے، صرف چچاؤں کو تیر اٹھا کے دیا کرتے تھے. آپ بڑے ہوئے تو آپ نے شغل تجارت شروع کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 15 سال کی عمر سے آپ اپنے چچا کے ساتھ شغل تجارتی سفروں پہ جایا کرتے تھے. 18-19 سال میں آپ تجارت شروع کر چکے تھے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. 27, 28, 30 سال کے کونے ہو گئے، باپ کی روٹیاں توڑ رہے ہیں ابھی بھی. سیرت کہہ رہی ہے کہ 18 سال قدم پیروں پہ ٹھہر جاؤ، پیروں پہ ٹھہر جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت کو لے کر یمن، ملک شام اور بحرین، مختلف علاقوں میں تجارت کیا کرتے تھے. اور تجارت کرتے ہوئے اور معاشرتی معاملوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہوئے مکے میں ایک زبردست نام آپ نے کما لیا، ایک بہت اونچا مقام آپ نے بنا لیا مکے میں. تجارت کے سلسلے میں کچھ واقعات علامہ شبلی نے لکھے ہیں کہ ایک عبداللہ بن ابی الحمصہ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی. ابھی معاملہ آدھا طے ہوا، آدھا طے نہیں ہوا. دیکھیے کردار کیسا ہوتا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج ہمارے پاس تو جھوٹ بولنا، کسی کے اور کہنا، یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کا یہ واقعہ ہے. عبداللہ بن ابی الحمصہ کے ساتھ ایک مقام پہ تجارتی گفتگو ہوئی، معاملہ آدھا طے ہوا، آدھا طے ہونا تھا. عبداللہ بن ابی الحمصہ نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے اور 3 دن تک ٹھہرے رہے. وہ آیا نہیں. 3 دن کے بعد جب وہ آیا
تو بس اللہ کے نبی نے اتنا کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہیں پہ ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ ابھی آؤں گا۔ یہ ہے وعدے کی پابندی، عہد کی پابندی۔ 3 دن تک ایک ہی مقام پہ ٹھہرے رہنا کتنی اونچا کردار ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک اور صحابی ہیں، بعد میں انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کا نام صائب، قیس بن صائب ہے، صائب۔ وہ اسلام قبول کیے تو صحابہ نے بڑی تعریف کی، یہ صائب ایسے ہیں، یہ زبردست جو ہے تاجر ہیں، یہ بڑے سچے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ میں صائب کو جانتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ کاروبار کیے ہیں، پارٹنرشپ کی ہے۔ اس موقع پہ صاحب نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، آپ نے میرا معاملہ ہمیشہ صاف رکھا، نیٹ اور کلین رکھا، ہمیشہ۔ یہ ساتھی لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ مکے کی ایک بہت مشہور خاتون تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کو لوگ طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ بیوہ تھیں، 2 شوہروں سے بیوہ تھیں، اور 2 شوہروں سے بچے بھی تھے، 3 بچے، اور مکے کی بہت مشہور تاجرہ تھی۔ روایتوں میں ہے کہ جب سامان تجارت مکے سے نکلتا تو پورے مکے والوں کا آدھا سامان ہوتا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آدھا سامان ہوتا۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اپنا رشتہ بھیجتے، خواہش ظاہر کرتے کہ ہم آپ سے شادی کرتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوئی، اتنی بڑی۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوئی، آپ کی امانت داری، آپ کا برتاؤ، آپ کی گفتگو، تو کہلا بھیجیں کہ تم میرا سامان لے کے تجارت کرو، جو میں دوسروں کو دوں گی اس سے زیادہ تم کو دوں گی۔ ایک سے زیادہ دفعہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لیا، ملک شام کی طرف، ملک یمن کی طرف گئے، اور ایک دفعہ کے سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک اونٹ آپ کو دیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سامان سفر دیا ملک شام کی طرف، ساتھ میں ان کے غلام میسرہ کو بھی دے دیا کہ ان کو بھی لے جاؤ۔ سامان سفر تجارت لے کر ملک شام گئے، تجارت ہوئی، واپس تشریف لائے، بہت نفع حاصل ہوا، بہت نفع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑی خوشی ہوئی، اور میسرہ نے آپ کے بارے میں جو باتیں بتائیں کہ اتنا امانت دار، اتنا سچا، اتنا بہترین گفتگو کرنے والا، اتنا شاندار کاروبار کرنے والا، ہر چیز میسرہ نے بتا دی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ سے شادی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبہ سے گفتگو کی کہ میری خواہش ہے کہ میں محمد سے نکاح کروں۔ نفیسہ رسول اللہ سے جا کے گفتگو کرتی ہیں، رسول اللہ اپنے چچاؤں سے گفتگو کرتے ہیں، رسول اللہ تیار ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تیار ہو جاتے ہیں، ابو طالب تیار ہو جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سب مل کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، 500 درہم مہر طے ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب خطبہ نکاح دیتے ہیں، خطبہ نکاح اسی زمانے سے چل رہا ہے۔ اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس وقت پہلے کے 2 شوہروں سے 3 اولادیں تھیں، اور ان کی عمر 40 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اور آپ کے ساتھ
تقریباً اور 25 سال آپ نے زندگی گزاری، آپ کی عمر 50 سال ہی جب ان کا انتقال ہوتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عین جوانی میں، اور 25 سے لے کے 50 سال تک عین جوانی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ 25 سالوں تک ایک ہی بیوی۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت سودا، پھر حضرت عائشہ چھوٹی تھی، اور تقریباً 5 سال تک ایک ہی بیوی۔ بدر کے بعد، احد کے بعد، جب احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئیں، اس وقت ایک کے بعد ایک آپ نے شادیاں فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ظالم کیچڑ اچھالتے ہیں رسول اللہ پر، غلط باتیں، کہ 25 سال سے لے کے 25 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 55 سال کی عمر تک 30 سال، یہ کیسا پیریڈ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اگر آدمی کو سیکسی کرنا ہے تو سب سے زیادہ یہی عمر ہوتی ہے۔ اس میں ایک عورت کے ساتھ، وہ بھی اپنی عمر سے 15 سال زیادہ، اور پھر سودا سے شادی ہوتی ہے تو وہ بھی عمر رسیدہ۔ خیر، وہ عنوان دوسرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 6 بچے عطا کیے، 2 مرد بچے، پہلا بچہ قاسم، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم۔ دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عبداللہ نامی ایک اور لڑکا پیدا ہوا، یہ دونوں بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 4 لڑکیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ 4 لڑکیاں تھیں، اور یہ 4 لڑکیوں میں 3 لڑکیاں آپ کی زندگی ہی میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ صرف حضرت فاطمہ آپ کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد انتقال فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمائے، زندگی چل رہی تھی، آپ تجارت کے شغل میں تھے، مکے میں کافی آپ نے امانت اور دیانت کے سلسلے میں کافی نام کمایا، کافی سچائی کے طور پر۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ بارش کے پانی کی وجہ سے بہت، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھیں، تقریباً گرنے والا تھا۔ قریش نے سوچا کہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم حلال کے سوا کوئی دوسرا مال اس میں نہیں لگائیں گے، کسی رنڈی کا مال اس میں نہیں لگائیں گے، سود کا مال اس میں نہیں لگائیں گے، صرف حلال کے مال سے اس کو تعمیر کریں گے۔ پیسے کم پڑ گئے، اس لیے کچھ حصہ چھوٹ گیا، جسے آج ہم حتیم بولتے ہیں۔ پہلے وہ حتیم خانہ کعبہ کے اندر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیے، اس کے زمانے میں پیسے کم کر دیا تو آج ہم کو حتیم میں نماز پڑھ کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ جب تو بڑا افسوس ہوا ہوگا قریش کو، ارے اتنے پیسے نہیں تھے فلاں، اس کا کتنا فائدہ قیامت تک کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کا کنسٹرکشن چل رہا تھا، لوگ خوشی سے کر رہے تھے، لیکن ایک مقام پہ آ کے تنازع پیدا ہو گیا۔ حجر اسود کو نصب کرنا تھا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ ذمہ داری اور یہ کام ہم کریں گے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے۔ تنازع زبردست طول کھینچ گیا، یہاں تک کہ تلواریں بے نیام ہو گئی۔ وہاں پہ تھوڑی تھوڑی بات پہ تلوار بے نیام ہو جاتی تھی، یہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہم کریں گے۔ ایک بزرگ انتہائی بوڑھا قریشی جس کا نام ابو امیہ بن مغیرہ، مخزومی، قبیلہ مخزوم کا، اس نے کہا دیکھو کل صبح میں ایک راستہ بتاتا ہوں کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو شخص آئے گا وہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن صبح خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں جو سب سے پہلے دروازے سے داخل ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل۔ لوگوں نے چیخ کے کہا ہاذا صادق ہاذا امین رضینہ ہو، ہم راضی ہو گئے ان سے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہو گئے۔ کیا مقام حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ اس وقت آپ کی عمر 30 سے 35 سال کے آس پاس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حالانکہ آپ چاہتے تو حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نصب کر دے سکتے تھے، پورے خوش ہو کے چلے آتے تھے، لیکن آپ نے ایک بہترین تجویز دی کہ ایک چادر لاؤ۔ چادر کے بیچوں بیچ اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کے 2 نوجوان آؤ۔ ہر قبیلے سے 2 نوجوانوں کو لیے اور کہا کہ چادر اٹھاؤ۔ پورے 9 لوگ قبیلے والے جب چادر اٹھائے اور اس مقام پہ جہاں پہ اٹھانا تھا حجر اسود کو، اس مقام تک اٹھ گیا حجر اسود، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو وہاں پہ نصب کر دیا۔ پورے قبیلے والے خوش ہو گئے، جو خون ریزی ہونے والی تھی اس سے معاملہ تھم گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، معاملہ فہمی تھی۔ آپ کی عمر 40 کے قریب ہوئی تو آپ دنیا سے اچاٹ ہو گئے۔ شرک سے بے انتہا نفرت تھی، شاعری سے نفرت تھی، لوگ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کر رہے ہیں، آپ اچاٹ ہو گئے۔ یہ دنیا کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، یہ دنیا کیا چاہتی ہے، کیا ہے۔ اسی زمانے میں روایت میں آیا ہے کہ آپ کو رات میں خواب آتے اور صبح من و ان وہ خواب سچا دکھائی دیتا۔ رات میں جو خواب دیکھتے صبح بالکل سچا دکھائی دیتا۔ یہ وہ دور تھا، آپ مکے سے کچھ دور غار حرا ہے، آج کل اسے جبل النور کہا جاتا، اس پہاڑ کو مکے سے 3 کوس دور ہے۔ ستو اور کچھ توشہ لیتے اور غار حرا میں، غار سور میں غار حرا میں جا کے آپ قیام فرماتے اور عبادت کرتے۔ عبادت یہی غور و فکر، کیا کرنا چاہیے کیا ہے۔ جب توشہ ختم ہوا تھا، ستو ختم ہوا تھا، واپس آئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ختیجہ خود توشہ پہنچاتی کچھ دن کے بعد جا کر، اور آپ وہاں پہ اندر مراقبے میں رہتے، حضرت ختیجہ خریم میں بیٹھی بھی رہتی۔ کیا ریلیشن ہے حضرت ہماری ماں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان امیجنیبل۔ اور میں آسمان اور زمین کے درمیان سب سے بہترین جوڑا، آدم کی تمام اولاد میں سب سے بہترین جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ کا۔ ایک رات رمضان کا مہینہ تھا، روایت میں آیا ہے کہ 21ویں شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں غار حرا میں اکیلے مراقبے میں ہیں، اچانک ہلچل ہو گئی، سامنے فرشتہ نمودار ہو گیا۔ حضرت جبرائیل پریشان ہو گئے، کون ہے؟ اچانک رات کا وقت، پہاڑ پہ غار میں اچانک آنا، آتے ہی پڑھ، میں پڑھنا نہیں جانتا، سینے کو کھینچے زبردست اور چھوڑے، پڑھ، میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر سینے کو کھینچے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کھینچے میری پوری پھنسلیاں دب گئیں، پڑھ۔ اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل پڑھا کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف طاری ہو گیا، کبھی طاری ہوئی، فوری غار حرا چھوڑے، سیدھا گھر آئے اور کہے کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت ختیجہ ہماری ماں پریشان ہو گئیں، فوری چادر اڑائی،
کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، حضرت خدیجہ نے حالات پوچھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈر ہے کہ خوف ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ کیا پیاری بات حضرت خدیجہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا اطمینان! اور گھر والی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ تھوڑا سا افاقہ ہوا تو اپنے بھائی، چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے اور کہا کہ چچا، میرے چچیرے بھائی، آپ اپنے بھتیجے سے پوچھئے کہ یہ کیا دیکھے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھیں، بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ارے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا تھا، مبارک ہو، اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا اور توانا ہوتا جب قوم تم کو اس ملک سے نکال دے گی۔ رسول اللہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ قوم اتنی محبت کرنے والی، امین و صادق کہنے والی، مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ بولے ہاں، جس کسی نے بھی یہ پیغام کو پیش کیا اسے قوم نے گھر سے نکال دیا، وطن سے نکال دیا۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا، زندہ رہوں گا اور توانا رہوں گا تو میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ افاقہ ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت دنوں تک وحی کی بندش ہو گئی، وحی نازل ہونا بند ہو گئی۔ بڑا غم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی کی بندش ہو گئی۔ ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے دور کر دیا، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ دور کر دیا مجھ سے، وحی کی بندش ہو گئی۔ اتنا غم کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھتے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے۔ جبریل امین فوری نمودار ہوتے، محمد آپ اللہ کے نبی ہیں، مت کرو مت کرو۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر غم بڑھ جاتا، آپ پھر کسی پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے، جبریل امین نمودار ہوتے کہ نہیں محمد مت کرو۔ ایک دفعہ کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جا رہا تھا تیزی سے، اچانک مجھے آواز آئی، میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پورے پھل آسمان میں پھیلے ہوئے، پر آسمان میں پھیلے ہوئے۔ میں گھبرا گیا، میں زمین کی طرف، نیچے کی طرف ہو گیا اور سیدھے گھر واپس آیا۔ گھر آ کے بولا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ جب مجھے اڑا دیا گیا تو اس وقت مجھے یہ وحی مجھ پہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی اور اس دوسری وحی کے درمیان اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا وقت ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5 سال وحی رک گئی، لیکن یہ دوسری وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اب اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو پہلے 3 سال بالکل خفیہ انداز میں، خاموشی سے آپ نے دین اسلام کو پیش کیا۔ سب سے پہلے اپنی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، انہا کے سامنے دین کو پیش کیا۔
وہ پیش کرنے سے پہلے ہی مسلمان بنی ہوئی تھی، انہوں نے قبول کر لیا۔ ہاں، اپنے آزاد غلام حضرت زید بن حارث کے سامنے پیش کیا، اس کو قبول کر لیا۔ حضرت علی بن عبد المطلب، علی بن ابو طالب جو آپ کی کفالت میں تھے، ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، وہ قبول کر لیے۔ حضرت ابو بکر کے سامنے جو کہ آپ کے قریبی دوست تھے مکے میں، ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، وہ قبول کر لیے۔ یہ پورے آپ کے معترف تھے، آپ کے کردار کے معترف تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں کو انکار کی مجال نہیں تھی کہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اتنے قریبی لوگ۔ آج دنیا میں ہر طرف سچا، بیوی کے پاس جاؤ تو پتہ چلتا کہ ان بولے گی تو جھوٹا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری زندگیاں ہیں، دنیا میں سچے ہیں، بیوی کو معلوم ہے کتنا سچا ہے، قریبی دوست کو معلوم ہے کتنا سچا ہے۔ یہاں پہ یہ عالم یہ ہے کہ اتنے سال، 15 سال ساتھ رہنے کے بعد بیوی کہہ رہی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، میں نے آپ میں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے کی بڑی مشہور شخصیت تھے، بڑے شریف تھے، لوگ ان کے پاس آتے، ملاقات کرتے، بزنس کے مشورے کرتے، بہت سارے مختلف مشورے کرتے رہتے۔ لہذا آپ کے پاس جو بھی آتا، حضرت ابوبکر صدیق ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے۔ حضرت عثمان آئے، اسلام قبول کیے۔ ابو عبیدہ بن جراح آئے، اسلام قبول کر لیے۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، اسلام قبول کیے۔ طلحہ بن عبید اللہ آئے، اسلام قبول کیے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی شرفا ہیں، ایک کے بعد ایک، ارقم بن ابی الارقم، ابو سلمہ بن عبد الاسد، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، خدامہ بن مظعون، سعید بن زید، ایک کے بعد سعید بن زید کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن، پھر صہیب رومی، بلال حبشی، خباب بن ارد، یہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دین اسلام قبول کیے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ 3 سال کے اندر 40 لوگ مشرف اسلام ہوئے، 40۔ ایک نیوکلیس قائم ہو گیا مکے میں، ایک نیوکلیس۔ خفیہ طور پر یہ دوسری روایت میں ہے کہ کچھ لوگ 100 سے زیادہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابن ہشام بہت ہی معتبر کتاب ہے حدیث کی، تو انہوں نے 40 کا ذکر کیا ہے۔ یہ بالکل 3 سال خفیہ چلتی رہی یہ۔ آپ حضرات اس لیے کہ 11 دن میں اپنے کو کمپلیٹ کرنا ہے، ایک تھوڑا 10-15 منٹ زیادہ ہو گئے تو برداشت کر لیں، نہیں ہو رہا تو اور بتا دیں تو میں روک دیتا ہوں۔ یہ خفیہ دور میں نمازیں فرض تھیں، 2 نمازیں۔ اسلام کے پہلے دن سے نمازیں فرض ہیں۔ اپنے پاس ولیمہ کھاتے نماز اٹھوایا تھی، بخار آتے ہی نماز نہ اٹھوایا تھی، ہاں، پہلے دن سے۔ بعد میں 5 وقت کی، یہ 2 وقت کی نمازیں، صبح کی، شام کی۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا، صحابہ کرام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے گھاٹیوں میں نکل جاتے، شہر سے باہر نکل جاتے، وہاں پہ نماز پڑھتے۔ ایک دفعہ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، ابو طالب قریب سے گزرے، پوچھے یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اسلام میں عبادت کا طریقہ ہے۔ کہا کہ یہ طریقہ تو مجھے ٹھیک لگتا ہے، تم اس پہ عمل کرو، لیکن میں تو اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ 3 سال کا دور خاموشی سے دعوت کا چلتا رہا، لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کے درمیان بات گفتگو وغیرہ کے ذریعے دین کو پھیلا رہے تھے، لیکن اس کی اطلاع
کفاران قریش کو ہو گئی تھی. جیسے ایک دو اجتماعات ہوتے ہی فوری انٹیلیجنس کو معلوم ہے آتا نا، ویسی ہر زمانے میں انٹیلیجنس رہتی. ارے کچھ نوجوان ہیں، کچھ مل رہے ہیں، جا کے کچھ نماز کے ٹائپ کی کچھ کر رہے ہیں، ایسا پورے مکے میں معلوم ہو گیا. لیکن وہ لوگ اتنا سیریس نہیں لیے، مکے والے اتنا سیریس نہیں لیے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی. وہی یہ تھی کہ انذر عشیرتک المقربین، اب اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. پھر اس کے کچھ دن کے بعد ایک اور وحی نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر، علی الاعلان اب اس کا اظہار کرو. اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں 10 منٹ کے اندر. تو جب پہلے آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو، بنو ہاشم کو جمع کیا. روایت میں آتا ہے کہ 40 روسا اس وقت جمع ہوئے. ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی. ابو لہب موجود تھا، پہلے ہی وہ بھانپ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فوری اس نے کہا کہ محمد تم کیا کر رہے ہو، تم پوری قوم کی مخالفت کر رہے ہو، پوری قوم ہماری دشمن ہو جائے گی، ہمارے قبیلے کی دشمن ہو جائے گی، تم یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو. لوگ تمہارے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی میں تمہارا ہاتھ روک دوں گا، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. پورے لوگ دیکھ کے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ محفل جدا ہو گئی. کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعوت دی، جس میں بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کو جمع کیا. ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی کہ لوگوں، میں اپنے خاندان والوں سے جھوٹ نہیں کہوں گا. قائد کبھی بھی اپنے خاندان والوں سے جھوٹ نہیں کہتا. تم لوگ ایسے ہی مرو گے جیسے رات میں سو گے، اور ویسے ہی تم مر کے زندہ ہوگی جس طرح صبح اٹھو گے، اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا. میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس سے پہلے کہ ابو لہب کچھ کہتا، ابو طالب کھڑے ہو گئے، کہے کہ آپ کی باتیں ہم کو پسند ہے، آپ کی گفتگو ہم کو پسند ہے، آپ جو کرنا چاہیے آپ کیجیے، ہم آپ کی تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن میں تمہارے مذہب میں نہیں چلوں گا، لیکن میں تمہارا مکمل تعاون کروں گا. ابو لہب بیٹھ گیا غصے میں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں ایسا اس نوجوان کو روک کیوں نہیں رہے ہو، الٹا تعاون کی بات کر رہے ہیں. ایک اور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے رشتہ داروں کے سلسلے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رشتہ داروں کو جمع کیا اور پیغام پیش کیا، اور پھر مطالبہ کیا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اس کام کے لیے میرا سپورٹ کریں گے، میرا تعاون کریں گے. بڑے بڑے روسا بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ، پتلی پتلی ٹانگیں، ہاتھ پتلا پتلا، اور یہ بھی ہے کہ آنکھ آئے بھی ہیں، کھڑے ہو گیا، میں تیار ہوں. پوری مجلس اچانک ایک قہقہ بلند ہوا کہ یہ مانگ رہے ہیں مدد، ایک چھوٹا بچہ مدد کے لیے تیار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر، چھوٹے تھے جب، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو ان کی آنکھوں پہ لگایا، آنن فانن میں ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور اس طرح رشتہ داروں کے سامنے آپ نے دین اسلام کو پیش کیا. ایک اور واقعہ ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ فاصدع بما تؤمر، جب آپ سے کہا گیا تو آپ سیدھے کوہ صفا پہ ٹھہر گئے. اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کوئی بھی پریشان حال آدمی ہو، پریشانی لاحق ہو، تو پہاڑ پہ چڑھ کر وائمو وائمو یا صباحا یا صباحا کہتا، تو پورا شہر جمع ہو جاتا کہ بھئی کیا پریشانی ہے جاننے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے، یا صباحا یا صباحا. ارے کیا بات ہے،
ارے یہ تو محمد ہے، کچھ پریشانی میں، بھاگو بھاگو، دوڑو دوڑو، پورے لوگ آ گئے، بنو مطلب، بنو عدی، بنو تیم، بنو زہرا، تمام قبیلے کے لوگ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، پہاڑ کے جانب ایک بڑا لشکر ہے، اگر میں یہ تم سے کہوں کہ یہ لشکر تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، کہ تم اس بات کو صحیح مانو گے؟ ہاں ہم صحیح مانیں گے، اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے، آپ کہتے ہیں تو یہ بات بالکل سچ ہوگی۔ تو لوگوں دیکھو، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بات مانو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو گھیر لے گا، یہ بات بھی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابو لہب کو غصہ آ گیا، نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی کام کے لیے تو بلایا تھا، ہم اتنے مصروف تھے، بہترین بزنس کی ہوئے کر رہے تھے، اپنے کاروبار میں مشغول تھے، اس کام کے لیے تو ہم کو بلایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہاں پہ بد دعا دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہی ہاتھ ٹوٹ گئے۔ بیٹھ کے بہت شان سے بول رہا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ وہ چھوٹا سا سورہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر مکے کے سامنے اعلان عام کر دیا۔ اب مکے میں کھلبلی مچ گئی۔ اب آخری واقعہ آج کا میں آپ کے سامنے رکھوں، حالانکہ اور زیادہ تھا، انشاءاللہ جیسا ہمارے مزاج مانوس ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ ذرا تھوڑا طویل کریں گے۔ تو ایک واقعہ بتا کے ببانگ دہل دین اسلام کو پیش کرنا۔ جب تک خانہ کعبہ میں دعوت نہ دی جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا نہ جائے، جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا، اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ خانہ کعبہ میں اس پیغام کو پیش کیا جائے۔ آپ خانہ کعبہ میں گئے، طواف کیے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے۔ اچانک لوگ آپ پہ پھل پڑے، اچانک پھل پڑے، گڑبڑ ہو گئی۔ قریب میں ام حالہ کا گھر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیری بہن ہے ام حالہ، ان کا گھر تھا۔ اس گھر میں حارث بن ابی نامی ایک شخص تھا۔ وہ گڑبڑ سن کے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کئی لوگ رسول اللہ پہ پل پڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو فوری بیچ بچاؤ کے لیے آتا، وہاں پہ آیا، اور جب اس نے بیچ بچاؤ کیا تو لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے اس پہ پل پڑے اور اتنا مارا کہ وہ ختم ہو گیا۔ وہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راہ میں بہا خانہ کعبہ کے اندر۔ ایک روایت میں آیا کہ حارث بن ابی مسلمان ہو گئے تھے، ایک روایت میں کہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جو دین کی حمایت تھی، جو پہلی جان حارث بن ابی نے دی کہ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں دین اسلام کو پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی، لوگ پل پڑے۔ اب مکے میں سب معلوم ہو گیا تھا کہ اوپن ہو گیا معاملہ، اور ایک بھونچال آ گیا۔ جب مسلمان گھاٹیوں میں جا کے نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ تو کفاران قریش نمازیوں کو گھیر لیتے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا گروگرام وغیرہ میں نمازیوں کو گھیر لے رہے تھے، یہ ڈانڈے وہیں سے مل رہے ہیں۔ ابھی کہیں بھی یو پی میں روڈ پہ نماز پڑھو، گھیر لیتے، جیل بھیج دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے سے باہر جا کے جب نماز پڑھتے تو کافر گھیر لیتے، مذاق اڑاتے، گڑبڑ کرتے، صحابہ کرام خاموشی سے نماز پڑھتے رہتے۔ جب ایک موقع پہ ایسی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام تو کافروں نے گھیر لیا، نماز کا مذاق اڑایا، مسلمان خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اشتعال ہو گیا کہ ہمارا جواب بھی نہیں دے رہے، خاموشی سے ہیں، حملہ کر دیا مسلمانوں پہ۔
نماز پڑھنے کی وجہ سے حملہ ہو گیا، مسلمان بھی مقابلہ کیے۔ اس مقابلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو مار لگا، ان کے جسم سے خون نکل کے زمین پہ ٹپکا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پہلا خون کا قطرہ تھا جو اسلام کے راستے میں بہا، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ نماز کی وجہ سے ان کا قطرہ خون زمین پہ گرا۔ حضرات گرامی، مکے میں یہ بات پھیل گئی اور تمام کے تمام روسا میں کھلبلی مچ گئی۔ اب کس طرح اس کا مقابلہ انہوں نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اس کا سامنا کیا، انشاءاللہ کل اور پرسوں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر